الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ یہ جو ہے آیت نمبر 45، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیت نمبر 44 کی طرف بھی جانا پڑے گا، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس آیت کا تعلق اس پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے والی آیت کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے 44 میں کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ کے نافرمان لوگ، ظالم لوگ، مشرک لوگ، بت پرست لوگ یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے۔ تو کیا ہوگا؟ نجب دعوت کا، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ہم توحید کی دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کو فالو کریں گے۔ یہ جو ہے کب ہوگا؟ قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی جب اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب جو ہے خواہش کریں گے کہ کیا خواہش کریں گے کہ تھوڑی ہم کو موقع، تھوڑی ہمیں مہلت دے دی جائے۔ تو زیادہ تو یہ آخرت کے تعلق سے ہی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آئے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب تو ہمیں موقع دے دے تھوڑا سا، ہم توحید کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ہم رسولوں کو فالو کریں گے، ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے، ہم شرک اور گناہ میں رہنے کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہوگا؟ وہی جواب کا ایک حصہ آج کی آیت میں ہے۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں جواب کا ایک حصہ کیا تھا کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہیں دنیا سے کوئی زوال نہیں، ٹلنا نہیں، تم تو دنیا میں آئے ہو تو ہمیشہ ہمیش یہیں رہو گے، یہاں تمہاری حکومت ہے نا، تو تمہاری حکومت کبھی جانے والی نہیں، ہم تو صاحب بڑے آرام سے حکومت کی گدی پر بیٹھے ہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں۔ دنیا میں تو تم قسمیں کھا کر کے یہی کہا کرتے تھے، آج کہہ رہے ہو کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، ہمیں واپس کر دیا جائے، ہم دوبارہ جائیں گے دنیا کے اندر تو دنیا میں جا کر کے ہم ایک اچھے انسان کی طرح سے، ایک توحید پرست انسان کی طرح سے زندگی بسر کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہے کہ پہلے تو تم نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے، اور کیا، اور کیا بات تھی؟ اسی کے جواب کا ایک حصہ ہے یہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جواب کا، یہ جواب کس چیز کا ہے کہ جو وہ قیامت کے دن یہ چاہیں گے کہ انہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے اور پھر سے وہ اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تزکیے کا پہلو ہے کہ وہاں سے واپسی کے سارے دروازے بند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ وہاں تو ہر مجرم یہی چاہے گا کہ اسے موقع دے دیا جائے اور وہ توبہ کر کے ایک اچھی زندگی گزار کر کے آنا چاہے گا، لیکن واپسی کے سارے دروازے بند۔
اللہ تعالیٰ نے واپسی کے اور آپشن کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں ہم انسانوں کے لیے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک قیامت کی صبح نہیں آ جاتی، جب تک ہر انسان کے لیے اس کی موت کا پیغام ملک الموت کی شکل میں، جسے وہ اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھ نہیں لیتا ہے، جسے غرغرے موت بھی کہتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نے آپشن سارے کھلے رکھے ہیں، دروازے سارے کھلے رکھے ہیں، واپسی کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ آنکھ بند ہو گئی یا قیامت قائم ہو گئی، تو واپسی کے سارے دروازے کلوز کر دیے گئے، اب واپسی کی شکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان لوگوں کی جو یہ خواہش کریں گے کہ واپس کر دیا جائے؟ تو پہلی بات تو کہی کہ بھائی صاحب، تم ہی تو پہلے بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں، ان لوگوں کے علاقوں میں رہتے تھے، وہی رہتے سہتے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، یعنی وہ بھی شرک میں تھے، بت پرستی میں تھے، اللہ کے نافرمان تھے، رسولوں کو ستایا تھا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور تم اسی علاقے میں رہتے تھے۔ انہی کی جو ہے، یہ جو مساکن کہا گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ گھر ہی ہوں، ان کے گھر کا باقی رہنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس سے مراد یہ لیں کہ ان کی موتیں ہو گئی، تو مرنے کے بعد جو گھر ہے وہ ان کے ورثہ کو چلا جاتا ہے، وارثین کو چلا جاتا ہے، تو انہی کے گھروں میں تم رہتے رہے، کبھی نصیحت نہیں حاصل کیا کہ جو گھر انہوں نے اتنی محنت سے بنایا تھا، ان گھروں میں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اور تم ان کے گھروں میں رہتے رہے۔ تو یہ وہ شکل بھی ہے، اور ساتھ میں یہ شکل بھی ہے کہ وہ علاقے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ان علاقوں میں تمہارا رہنا سہنا تھا۔ جو ظالم لوگ تھے، جن ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے علاقے میں تم رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تمہارے سامنے یہ بات بہت کلیئر بھی تھی کہ ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان ظالموں پر ہمارا عذاب کیسے نازل ہوا تھا، تمہارے سامنے یہ چیز بھی کھلی کتاب کی طرح سے تھی، کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں تھی، بہت کلیئر انداز میں۔ تم کو پتا ہے کہ یہاں فلاں قوم رہتی تھی، اور اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ وہ شرک و بت پرستی میں تھی، کیونکہ انہوں نے رسولوں کو ستایا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کیا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے تھیں، تمہارے سامنے یہ ساری تصویریں بڑی کلیئر تھیں۔ اس کے باوجود بھی تم اس وقت ایمان نہیں لائے، یا تم نے ظلم سے توبہ نہیں کی، اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، اور تم آج کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم دوبارہ جائیں گے تو ایک اچھے انسان بن کر کے زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا جواب ان کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ بھائی تم تو دنیا میں بڑی شیخیاں بگاڑتے تھے کہ ہم تو صاحب یہاں آئے ہیں تو ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہم کو یہاں سے زوال نہیں، ہماری کوئی چیز یہاں سے چھینی نہیں جا سکتی، اور اسی لیے تم اپنی بدمستیوں میں، یعنی اپنی یہ جو بت پرستی اور شرک اور بت پرستی کی جو زندگی تھی، ظلم و زیادتی کی جو زندگی تھی، نافرمانی کی جو زندگی تھی، تم اسی میں لگے رہے، کیونکہ تم کو یہ احساس ہی نہیں تھا
کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دنیا سے تم چلے جاؤ گے۔ دوسری بات کیا پیش کی کہ تم تو انہی علاقوں میں رہتے تھے یا انہی گھروں میں رہتے تھے جو یہ ظالم لوگ چھوڑ کر کے گئے تھے، اور تمہارے سامنے بڑی بات کلیئر تھی کہ ہمارا عذاب ان ظالموں پر کیا رہا اور کس طرح سے ہمارا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ یہ چیزیں تو تمہارے سامنے بہت کلیئر تھیں، لیکن پھر بھی تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ دوسری بات، تیسری بات کیا ہے؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، کہ ہم نے تمہارے لیے مثالیں پیش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ ہم مثالیں پیش پیش کر کے، مثالیں جو ہے پیش کر کے تم کو سمجھاتے رہے، مثالیں دے دے کر کے سمجھاتے رہے کہ شاید تمہاری سمجھ میں بات آ جائے۔ قرآن میں شرک و بت پرستی سے دور رہنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اور شرک و بت پرستی کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں۔ اب ان مثالوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں ذکر کیا؟ کیوں قرآن نازل کیا؟ کیوں یہ قرآنی آیتیں نازل کی؟ قرآن میں کیوں چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی؟ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ لوگ شرک و بت پرستی کے راستے کو چھوڑ دیں اور ظلم کے راستے کو چھوڑ دیں، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ دیں۔ مثالیں تو اسی لیے پیش کی جاتی تھیں، لیکن تم پر ان مثالوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ جواب کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات ذکر کی ہے۔ اب یہ بات آپ کے نوٹ کرنے کی ہے۔ اب یہاں انداز بیان بدل جاتا ہے۔ یہ جو تین باتیں اللہ نے ذکر کی، تو اللہ نے انہی کو مخاطب کر کے یہ باتیں، انہیں ان کو ہی ایڈریس کیا۔ کن کو؟ ان مشرکین کو، ان ظالموں کو۔ قیامت کے دن ان کو ایڈریس کیا کہ تم نے ایسا کیا تھا، تم نے یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں بیٹھا لی تھی، تم ایسا کر رہے تھے، تو یہ تم جو سیکنڈ فارم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ پیش کیا تھا۔ لیکن اب یہاں تھرڈ فارم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں پیش کر رہا ہے، اور اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے۔ اور جو رسول کو تسلی ہے، وہی تسلی میرے بھائیوں ہم سارے انسانوں کے لیے بھی، ہم سارے اللہ کے بندوں کے لیے بھی، ہم سارے ان تمام لوگوں کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو سچے اور صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ تسلی کی بات اب یہاں آ رہی ہے۔ اب کیا ہے اس کے اندر؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ بڑی اہم بات جو ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے تو اپنی چالیں چلی۔ اب یہ غائب کا آ گیا، تھرڈ پرسن۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ مشرکین، یہ ظالمین جو قیامت کے دن یہ خواہش کریں گے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے اور یہ اچھے عمل کر کے پھر سے واپس آئیں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، کہ انہوں نے تو اپنی چالیں چلی۔ دنیا میں یہ جتنی سازش کر سکتے تھے، جتنی چالیں چل سکتے تھے، اپنی ساری چالیں چلی۔
عربی زبان کے لحاظ سے تھوڑی ایک بات ذکر کر دوں، یہاں پر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ واو جو ہے نا، یہ واو حالیہ ہے، یہ جملہ پورا حال ہے، یعنی پہلے سے یہ جو ہے آیت بھی جڑی ہوئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ انداز یہاں بدل گیا ہے، یہاں انداز سیکنڈ پرسن والا نہیں ہے، تھرڈ پرسن والا ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب تھرڈ پرسن کے طور پر یہاں پر پیش کر رہا ہے، غائب کے صیغے کے ساتھ۔ تو معنی ہم اس کا کریں گے کہ حالانکہ یہ لوگ اپنی چالیں چلے، آج تو خواہش کر رہے ہیں کہ انہیں واپس کر دیا جائے اور یہ اچھے عمل کر کے آئیں گے، لیکن جب دنیا میں تھے تو یہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اپنی سازشیں پوری کی انہوں نے، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری چالوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اب عربی زبان کے لحاظ سے اس کو سمجھیے کہ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ واو حالیہ، کہ یہ لوگ تو اپنی چالیں چلتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اور شاید یہ سوچتے رہے کہ ان کی سازشوں کا پردہ فاش نہیں ہوگا، ان کی سازشوں کا کسی کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ ان کی سازشوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ جاتے۔ یہ تزکیے کی بہت اہم کلاس ہوگی میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے، اس جملے کے اندر۔ کون سا جملہ؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں یہ انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی چالیں چلتا ہے، اپنی طرف سے پوری جو ہے کوشش کرتا ہے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہوں گے، اسی لیے میں نے کہا ہم سب کے لیے یہ تزکیے کی بڑی اہم آیت ہے۔ آپ کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو مختلف کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کی طرف سے کس طرح سے سازش کی جاتی ہے ان کے خلاف، اور سازش کی یہ تانے بانے کیسے بنے جاتے ہیں، وہ باتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے اس کا تعلق۔ تو پہلی بات اس میں کیا ہے، سوچنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے بڑی چالیں چلی، اور شاید وہ اس گمان میں رہے ہوں کہ ان کی چالوں کا کسی کو علم نہیں، ان کی سازش کا کسی کو علم نہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہر سازش کرنے والا شخص یہی سوچتا ہے کہ اس کی سازش کا کسی کو علم نہیں، اس کی سازش کو کوئی نہیں جان سکتا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے سازش کرنے والوں کی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس کی، کہ وہ یہ سوچے کہ اس کی سازش کا کسی کو علم نہیں۔ ہر ایک کی سازش، ہر ایک کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالی تو سب کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون بندہ اس کا کہاں کس مقصد سے کیا کر رہا ہے، اور وہ دل میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ تو پہلے اگر کسی شخص کو یہ خیال رہے کہ ہم دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی سازش کر لیں کسی انسان کے خلاف، کسی بندے کے خلاف، تو ہماری ان سازشوں کا اللہ کو علم ہے، ہم اپنی یہ سازشیں اس بندے سے تو چھپا سکتے ہیں،
लेकिन उस बंदे के रब से कैसे छुपाओगे? उस बंदे के रब को तो इसका इल्म है। अगर वो बंदा अपने रब का बड़ा करीबी है, उसका वली है, तब जो उसका वली है वो तो उन साजिशों को जानता है। क्या वो छोड़ देगा ऐसे ही? जिस दिन ये ख्याल आ जाए, इंसान के अंदर ये तसव्वुर आ जाए, वो कभी साजिशें नहीं करेगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो साजिशें की जाती है ना, इंसान ये साजिशें करना छोड़ देगा। लेकिन मसला असल यही है कि जब आदमी साजिशें करता है तो ये भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई है जो उसकी साजिशों का इल्म रखता है। मैं एक मिसाल पेश कर दूं आपको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्के वालों ने साजिश की, मीटिंग की, और वो साजिशी टोले की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ये तय किया कि अरब के हर कबीले का एक जवान शरीक होगा इसमें कि जाकर के मोहम्मद को कत्ल करके आएंगे। और चूंकि सारे कबीले इसमें शामिल होंगे, इसलिए आपके घराने के लोग आपके खून का बदला नहीं ले पाएंगे। साजिशें की, जवानों को भेज दिया, नंगी तलवारें हाथ में थी, और तय ये है कि बिस्तर पर रात में ये जो सो रहे हैं, इनको सुबह के देखना नसीब नहीं होगा, और आज इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। साजिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म नहीं हुआ, क्योंकि आप तो गैब नहीं जानते थे। लेकिन आपका रब तो है, आप उसके हबीब हैं, वो आपका खलील है, और वो जानता है कि साजिश क्या हो रही है। उसने फौरन अपने नबी के पास वही भेज दी कि आपके खिलाफ ये साजिश की गई है, इसलिए आप आज की रात अपने बिस्तर पर नहीं सोएंगे। मेरे भाइयों, साजिश की गई, लेकिन इन साजिश करने वालों के ऊपर भी एक जात है, इनके ऊपर भी एक जो है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जो हर चीज को जानता है, हर चीज को देख रहा है, और उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। दुनिया में सारे लोग प्लान करेंगे, मंसूबे बनाएंगे, लेकिन इन सब से पहले उस रब का भी अपना मंसूबा है, उसके प्लान हैं। कभी इंसान अगर इसके बारे में सोचे तो फिर ये साजिशें करना छोड़ देगा। अल्लाह तला ने बता दिया अपने नबी को कि ये लोग आपके खिलाफ ये साजिशें की हैं। हिजरत करके आप मदीना चले गए। जब मदीना गए तो यहूदियों ने एक मर्तबा आपके खिलाफ साजिश की, कई मर्तबा की है। मैं एक वाकया पेश कर रहा हूं, आपके खिलाफ साजिश की, और आपको बुलाया एक बहाने से, और एक ऐसी जगह बैठाया कि ऊपर से वहां पर एक बड़ा सा पत्थर पहले से रखे हुए थे कि वहां पर आपके ऊपर पत्थर को गिराया जाएगा, और इस तरह से आपको दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। साजिश की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अब ये साजिश प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो छुपी रह सकती है कि आप गैब नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं छुपेगी ना। आपने अपने जो है
فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہہ دیا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیے، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، اوپر سے پتھر گرایا جانے والا ہے۔ جب گوشت میں زہر ڈال کر کے پیش کر دیا گیا کھانے کے لیے، فرشتے نے آ کے خبر دے دی کہ اس گوشت میں زہر ہے، منہ میں ڈال چکے تھے، نکال دیا۔ تو کیا ہے کہنے کا مطلب، کیا ہے خلاصہ، کیا ہے ان پوری باتوں کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ میں نے یہ چند مثالیں پیش کی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی چالیں چلی تھی، حالانکہ ان کی چالوں کا، ان کی سازشوں کا اللہ کو علم تھا۔ یہ نہیں سمجھتے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، تو یہ مکر والی بات میں نے آپ سے کہی تھی، تو یہ کسی کے ساتھ بھی دنیا میں یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو سازشیں کرتے ہیں، اگر وہ ان کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو جانتا ہے، تو وہ یہ سازشیں ہرگز نہ کریں۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ سازشیں نہیں کریں گے دوسروں کے خلاف۔ سازشیں کرنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اللہ پر ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، چاہے وہ کتنے بھی عقیدے پڑھاتے ہوں، عقیدے کی کلاسوں میں کتنا بھی شریک ہوتے ہوں، لیکن اگر وہ سازش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس سازش کا علم ہے تو کبھی انسان یہ سازشیں نہ کرے۔ دوسری بات کیا ہے اس کے اندر، کہ ایک تسلی کا پہلو بھی ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کرتا بھی ہو تو اطمینان رکھیے، تزکیہ نفس ہے یہ آپ کے لیے تسلی کا ایک پہلو ہے اس آیت کے اندر، کہ لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ٹھیک ہے کرنے دو، چاہے جتنی بھی سازشیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کو تو ان کی سازشوں کا علم ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور اس کو یہ علم ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے بن کر کے رہیں گے تو وہ اپنے نیک بندوں کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے نیک بندوں کے خلاف، ان سازشوں کا، اس کو تو ہر سازش کا علم ہے، تو ان سازش کرنے والوں کی ساری سازشیں وہ انہی کے اوپر الٹ دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی سلسلے میں پریشان، کچھ کرنے کی نہیں بلکہ ہم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دل کا سکون حاصل ہوتا ہے اس سے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف سازش بھی کر رہا ہے تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، جو ان سازشوں کا علم رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں، کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ بھی کہا کہ ان کی چالیں، ان کی سازشیں تو اتنی سخت قسم کی، اتنی سخت قسم کی ان کی چالیں، ان کی سازشیں ہوتی تھیں کہ ان کی سازشوں سے تو پہاڑ بھی اپنی مضبوطی کے باوجود اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یعنی ان کی سازشیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، اتنی طاقتور اور اتنی بھرپور ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے، ان کی سازشوں سے انسان کیا، یہ پہاڑ جیسی بڑی مخلوق بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے۔
یہ ان کی سازش کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے اور نوٹ کر کے رکھنی چاہیے۔ یاد رکھ لو اس کو ہمیشہ، جو ہے سازش چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کی قدرت سے تو یہ چیزیں بڑی نہیں ہو سکتی۔ مزید اپنے رسول کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ تسلی کی بات آپ سب لوگوں کے لیے ہے، ہم سب لوگوں کے لیے یہ تسلی کی بات ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جن کے خلاف دوسرے لوگ سازشیں کرتے ہیں، اور جن کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تسلی کی کیا بات کہی ہمارے رب نے، اسے نوٹ کیجئے گا۔ یہ آخری آیت آج کے درس کی، کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اب یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے۔ تو آپ کی وفات کے بعد چونکہ دعوت کی یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو ہر مسلمان جب یہ پڑھے تو سمجھے کہ اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے رب نے کیا فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی سازشوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں، اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اپنے رسول سے کہا مخاطب کر کے کہ آپ اللہ کو اپنے نبیوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھیں۔ وہ سمجھیں گے بھی نہیں، وہ تو رسول ہیں۔ اصل یہ ہم لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، کہ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء کی مدد کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اپنے نیک بندوں کا، اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کے مدد کرنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی اس وعدے کو وہ ضرور پورا کرے گا۔ تو یہی بات ہے اس کے اندر، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ تو آپ ہرگز خیال نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ تو ہرگز جو ہے ایسا خیال آپ کے ذہن میں تو آئے گا نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ خیال آئے گا نہیں، کیونکہ وہ تو رسول ہیں، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے معصوم رکھتا ہے، ان سے کبھی اس طرح کی غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ تو وہ تو آپ سے تو ہوں گے نہیں، لیکن ہم لوگ، جی، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ایسے خیالات آ سکتے ہیں، شیطان لا کر کے ایسے خیالات ہمارے دلوں میں ڈال سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے نصیحت کی یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہر مسلمان جب یہ پڑھے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو یہ مت سمجھو کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ رسولوں سے کیا گیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اور اس کے پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ کہ انہوں نے بڑی سازشیں کی، اور اللہ کے پاس ان کی سازشوں کا علم ہے۔ تو جب ایک مومن بندے کو یہ احساس ہو، یہ خیال ہو
کہ میرے خلاف تو سازشیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن ان سب سازشوں کے باوجود اسے سکون یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا ان کی سازشوں کو، کیونکہ سازشیں ہمیشہ پردے کے پیچھے کی جاتی ہیں۔ تو میں نہیں جانتا تو کیا ہوا، میں نہیں اس کا علم رکھتا ہوں تو کیا ہوا، میرا رب تو جانتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے فضل و کرم سے میں اس پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوں، اس کے فضل و کرم سے میں اس کے دین کا پابند بندہ ہوں۔ تو اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کو، اپنے نیک بندوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ہم کو جو نقصان پہنچانا چاہیں گے، ہمارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ہمارا رب اس میں ہماری مدد ضرور کرے گا۔ جس دن یہ یقین، یہ عقیدہ اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے نا، تو بڑا قلبی سکون ملتا ہے، دل کو بڑی راحت ملتی ہے، اور جو اسٹریس ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ان سازشوں کو لے کر کے، یا لوگوں کے اس کے خلاف رویے کو لے کر کے، جو دوسرے لوگوں کو جو پریشانی ہو سکتی ہے، اس نیک بندے کو پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیے گئے وعدے کو، اپنے نیک بندوں سے کیے گئے وعدے کو پورا ضرور کرے گا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق، ہجرت کا کے 5واں سال، ہجرت کا 5واں سال۔ جو مدینے کے قریب جو آبادیاں تھیں، بلکہ مدینے میں بھی جو آبادی تھی یہودیوں کی، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، آپس میں الائنس جو کہتے ہیں آج کے دور میں، کہ اگر دشمن کہیں باہر سے کسی پر بھی حملہ کرنا آئے گا، اگر مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے گا، تو یہ یہودی قبیلے جو مدینے میں آباد ہیں یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ اگر یہودیوں پر حملہ ہوا تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے اور دشمن کو یہاں سے مار بھگائیں گے۔ یہ معاہدہ تھا، لیکن اس معاہدے کے خلاف ان یہودیوں نے، جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ بھی، اور بھی دوسرے علاقے کے جو مشرکین تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے لا کر کے مدینے پر حملے کے خلاف اکسایا، اور عین وقت پر غداری یہ کی کہ ان کو تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ مشرکین کے ساتھ ہوئے۔ بڑی سازش تھی مکے مدینے کے خلاف، یہ مدینے کی اس مسلم حکومت کے خلاف، مدینے میں جو اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھا، سینٹر تھا، اس سینٹر کے خلاف بڑی سازش تھی جو تیار کی گئی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان نیک بندوں کی مدد کی۔ مدد کیسے کی؟ تیز قسم کی ہوا جو ہے بھیج دی، جس کی وجہ سے ان کے جو جانور تھے وہ سب جو ہے رسی توڑا کر کے بھاگ لیے، ان کے جو برتن تھے ہواؤں میں بکھر گئے، ان کی پوری طاقت بکھر گئی، اور یہ چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ حج اور عمرے وغیرہ پہ جب جاتے ہیں تو صفا کے اوپر جو ہے کئی جگہوں پر یہ اس طرح کی یہ دعا جو ہے ذکر کی گئی ہے، ذکر ہے اور دعا ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہاں حج اور عمرے میں بھی جب صفا پہ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسے پڑھا تھا۔ اس میں یہ بات ہے کہ ہزم الاحزاب وحد، ہاں، انجز وعد ونصر عبد وہزم الاحزاب وحد۔ اس اللہ
उस अल्लाह को याद करते हैं उस जिक्र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया, अपने बंदे की मदद की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वादा पूरा किया। कौन सा वादा? वही वादा कि वो अपने रसूलों को, अपने नबियों को, अपने नेक बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। उनके खिलाफ साजिशें की गई तो उसकी मदद सामने आई, और उसकी मदद के नतीजे में दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो मैदान में टिक नहीं सके। तो उसी को याद करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको याद करने से ईमान को में मजबूती आती है, दिल को एक सुकून मिलता है। तो क्या है उस मौके पर, हालांकि वो अहजाब के मौके की बात थी ये, लेकिन आप कब गए हैं उम्रा करने? सफा की पहाड़ी पर कब पहुंचे हैं? हिजरत के 8वें साल। और वहां से फिर वो सिलसिला होता है उम्रा करने का और हज करने का। और उस मौके पर याद करते हैं, क्या याद करते हैं? यही कि हजमल अहजाब वहदा, उसके पहले अनजज वादा व नसर अब्दा, कि उस अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया, अपने बंदे की मदद की, और पूरी जो जमात थी, मुश्रिकीन की जमात, उनको उस अल्लाह ने शिकस्त दे दी, उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। तो ये याद करने से क्या होता है? दिल को तसल्ली मिलती है कि जिस अल्लाह ने दुश्मनों की ये साजिश नाकाम की, क्योंकि उसको साजिश का इल्म है, वही अल्लाह आज भी हमारी मदद करेगा। और आज भी हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, उन साजिशों का उसे इल्म है, और उन साजिशों का वो भरपूर जवाब देगा। क्यों? आखिर में फिर क्या बात कही गई इसमें? इन्नल्लाह अजीजुन जुन्तिकाम, यकीनन अल्लाह, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह अजीजुन, गलबे वाला है। उसकी ताकत दुनिया की तमाम ताकतों से ऊपर है। उसका गलबा हर चीज पर है। वो दुनिया की हर चीज उसके इशारे के मुंतजिर है, और उसके इशारे के बगैर, उसके हुक्म के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। तो कहा यकीनन अल्लाह गलबे और गलबे वाला है, पावरफुल है, कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, जुन्तिकामिन, और बदला लेने वाला है। यानी बदला किनसे लेगा? अपने दोस्तों के लिए, अपने औलिया के लिए, इन औलिया के दुश्मनों से बदला वो लेगा। इसी को, इसी ईमान को मजबूत कर लो कि हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, इन साजिशी टोलों से बदला कौन लेगा? हमारा रब लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो गलबे वाला है ना, उसको तो कोई आजिज नहीं कर सकता। वो तो कुदरत वाला है, वो बेपनाह कुदरत वाला है। और क्या है? वो बदला लेने वाला है। वो छोड़ नहीं देगा। वो वैसा नहीं है कि जो है बस चलो कोई बात नहीं, छोड़ो जो हुआ हुआ, नहीं नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। उसकी सिफत ये भी है कि वो जुन्तिकाम है, यानी बदला लेने वाला है। तो ये आयत थी, जिस आयत के अंदर हम सबको बड़ी तसल्ली दी गई है। आयतें ये पढ़ते हैं तो दिल को एक सुकून सा मिलता है, एक इत्मीनान हासिल होता है कि साजिशें करने दो लोगों को, अल्लाह ताला इनकी साजिशों पर गालिब है, और वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो ये चंद बातें थी इन आयतों के बारे में। इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।